الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الله 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 سبحان الله جب محبت آتی ہے تو پھر محبت کی بہت سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان نشانیوں میں ایک بڑی نشانی اطاعت ہے، جس سے محبت ہوگی پھر وہ جو کچھ کہے گا محبت والا وہی کرے گا، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ نمبر 2، جب محبت آتی ہے تو پھر محبوب کا ادب آتا ہے، پھر وہ محبوب کا اکرام کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ ادب کر رہا ہے۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ادب و اکرام زیادہ ہوگا۔ ادب و اکرام نہیں کرتا تو پھر محبت تو نہیں، پھر تو نہیں۔ تیسری نشانی ہے خدمت کرنا۔ جب محبت آتی ہے تو پھر آدمی محبوب کی خدمت کرتا ہے۔ جب محبت آتی ہے چوتھے نمبر پر پھر آدمی محبوب کی زیارت کرتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے بس محبوب کے ساتھ بیٹھا رہوں۔ آج آپ کو 4 نشانیاں بتائیں: اطاعت، ادب و عظمت، خدمت، زیارت و صحبت۔ یہ 4 نشانیاں محبت کی ہیں۔ محبت بنیاد ہے، محبت آتی ہے تو پھر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جتنا یہ 4 نشانیاں زیادہ ہوں گی سمجھو اس کے اندر محبت زیادہ ہے۔ آج اس مجلس میں آپ کو میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب، صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ اکرام، حضور کی خدمت، یہ جو محبت کی علامتیں ہیں یہ بیان کروں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ کرام کے دل میں نبی کی محبت عظمت کتنی تھی۔ اللہ سبحان اللہ۔ غزوہ حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکا گیا۔ حضور مدینہ شریف تشریف لائے، سن 6 ہجری میں حضور مکہ کی طرف عمرے کے لیے روانہ ہوئے، تو حدیبیہ میں پہنچے تو کافر پہنچ گئے، کہا آپ کو عمرہ کی اجازت نہیں۔ حضور نے فرمایا لڑیں گے نہیں، عمرہ کریں گے، اللہ کا گھر ہے، عبادت کر کے واپس ہو جائیں گے، لڑنے کا ارادہ نہیں۔ دشمن کو بھی عبادت کی اجازت ہے، کہا نہیں، سب کو اجازت لیکن آپ کو اجازت نہیں۔ باتیں ہو رہی تھیں، پھر مشورہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی کو بھیجا جائے، مکہ میں جا کر بڑوں سے بات کرے، ان کو تسلی دے کہ ہم لڑیں گے نہیں، صرف عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں، لوگ آپ کو ملامت کریں گے، یار عمرے سے روکا، مسجد الحرام سے روکا، اللہ کے گھر سے روکا، ہمارے لیے بھی اچھا نہیں، دونوں کے لیے اچھا نہیں۔ مہربانی کرو، ضد نہ کرو، بلا وجہ جھگڑا برپا نہ کرو، عمرہ کی اجازت دو، عمرہ کر کے واپس جائیں گے۔
حضرت عثمان غنی، یہ سب احرام کی حالت میں ہیں، مدینہ سے احرام باندھا ہے، عمرے کے لیے تو احرام ہے، دو کپڑے اوپر کا نیچے، قمیض شلوار نہیں، احرام والے دو کپڑے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی احرام میں ہیں، مشورہ یہی طے ہوا کہ ان کو بھیجو۔ یہ مکہ المکرمہ پہنچ گئے، چونکہ امیر آدمی تھے، عزت والے تھے، کاروباری تھے، مالدار تھے، تو دنیا داروں نے دنیا کی وجہ سے، پرانی زندگی کی وجہ سے اس کی بڑی عزت کی، اکرام کیا، استقبال کیا۔ کہا عثمان آپ عمرے کے لیے آئے ہیں، احرام بھی باندھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے آپ طواف کریں، سعی بین صفا والمروہ کریں، اپنا عمرہ پورا کریں، اس کے بعد پھر بات چیت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا جواب سنیں، ان کا ادب و اکرام دیکھیں۔ جواب دیا، اے رؤسائے مکہ، جب تک میرے محبوب رسول اللہ عمرہ نہ کریں گے ان کا خادم عمرہ نہیں کر سکے گا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ خادم عثمان ہرگز عمرہ نہیں کر سکے گا جب تک رسول اللہ عمرہ نہ کرے گا۔ پہلے یار عمرہ کریں گے پھر ان کے خدمت گزار عمرہ کریں گے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اس آیت شریف جو سورہ فتح میں ہے، آج اس نے تلاوت کی، اس آیت شریف کی تفسیر میں آپ پڑھیں، سب تفسیروں لکھا حضرت عثمان غنی نے عمرہ نہیں کیا۔ انہوں نے اجازت بھی دی، حکم بھی کیا، کیوں عمرہ نہیں کیا؟ صحابہ تو محصور تھے، شرعاً محصور تھے، معذور تھے، مجبور تھے، لیکن عثمان تو معذور نہیں تھے، یہ تو مجبور نہیں تھے، انہوں نے عمرہ کیوں نہیں کیا؟ ان کا عمرہ نہ کرنا رسول اللہ کے محبت کی دلیل ہے، ان کا عمرہ نہ کرنا حضور کے ادب و اکرام کی نشانی ہے، ان کا عمرہ نہ کرنا حضور کی تعظیم و اجلال کی گواہی ہے۔ فرمایا نبی کے در کا غلام، حضور کا صحابی ہو کر، خادم ہو کر، میں نبی کا خادم، مخدوم پیچھے کھڑے اور خادم عمرہ کرے، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ واہ عثمان تیری محبت، واہ عثمان تیری ادب و عظمت۔ کہتے ہیں صحابہ کرام کے طریقے پر چلو، اس صحابہ کرام کا طریقہ تو یہی ہے، صحابہ کرام کا ادب تو یہی ہے، صحابہ کرام کا اکرام تو یہی ہے۔ شرعی لحاظ سے اگر آپ غور کریں تو یہ عجیب مسئلہ ہے۔ عثمان شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو، محصور، اس کو کوئی بند کرے پھر وہ عمرہ نہ کرے۔ آپ تو محصور نہیں، آپ مجبور بھی نہیں، آپ کیوں طواف نہیں کرتے؟ آپ تو گنہگار ہوں گے، طواف نہیں کرتے تو شرعی اعتبار سے گنہگار ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ شریعت اپنی جگہ پر، لیکن محبت آج مجبور کر رہی ہے، محبت آج اس شریعت کی حقیقت بن رہی ہے، شریعت کی حقیقت بھی اس محبوب کی غلامی محبت ہے، اس لیے محبت گوارا نہیں کرتی، محبت اجازت نہیں دیتی کہ عثمان عمرہ کرے اور ظاہری مسئلہ کو دیکھے۔ میں اپنی عقل کو عشق پر قربان کرتا ہوں، اس مرحلہ میں عشق کو ترجیح دیتا ہوں، عشق کے حکم پر عمل کرتا ہوں، ظاہری عقل کو نہیں استعمال کر سکتا۔ یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا، یہی صحابہ کا عقیدہ تھا، یہی صحابہ کی محبت تھی اور یہی صحابہ کی طبیعت تھی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ سبحان اللہ، رؤسائے مکہ حیران ہوئے، یار عجیب ہے، اس کو اجازت بھی دی ہے، اس کو کہا عمرہ بھی کرو پھر بھی نہیں کرتا۔ ایسی محبت تو ہم نے دیکھی بھی نہیں، ایسی تو محبوب کی تعظیم ہم نے کبھی سوجھی بھی نہیں۔ عثمان آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یہاں بند کریں گے، مسئلہ حل ہو جائے، آپ طواف کرو تو پھر آپ کو چھوڑیں گے یا کوئی مسئلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں طواف نہیں کروں گا، بند کرتے تو کرو۔ اللہ سبحان اللہ، ادھر افواہ پھیل گئی
کہ قریش نے عثمان کو شہید کیا ہے، افواہ پھیل گئی، باتیں ہو گئیں، صحابہ نے جوش شروع کیا، حضور انہوں نے ہمارے ایک تو ناجائزی کرتے عمرہ نہیں چھوڑتے، نمبر 2 ہمارے آدمی سفیر کو نہیں مارا، یہ تو 2 بڑے گناہ ہو گئے، ہم چپ نہیں کریں گے، ہم جنگ کریں گے۔ حضور نے فرمایا بیعت کرو، بیعت علی الجہاد والموت، مرنا ہے واپس نہیں جانا، پھر ایسی بیعت کرو۔ سب نے کہا بیعت کرتے ہیں، بلا شک جان دیں گے لیکن واپس نہیں جائیں گے۔ حضور جانتے تھے کہ یہ افواہ ہے، عثمان غنی زندہ ہیں، سب نے ہاتھ رکھا۔ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ عثمان غنی حیات ہوں، یہ افواہ ہو، عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، اگر وہ یہاں ہوتے تو وہ بھی ہاتھ رکھتے، یہاں بیعت کرتے۔ سنو، یہ رسول اللہ کا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، سمجھو عثمان بھی یہاں موجود ہیں، عثمان بھی بیعت کر رہے ہیں۔ سنیے میری تقریر سنیے، آپ مسئلہ سمجھیں۔ سنا میں اس مسئلہ کا استدلال کرتا ہوں، مرید صادق ہونا چاہیے، مرید لائق ہونا چاہیے، مرید محبت والا ہونا چاہیے، مرید ادب والا ہونا چاہیے، مرید تعظیم والا ہونا چاہیے، پیر کی محبت میں فانی ہونا چاہیے، پیر نائب نبی ہو اور مرید نائب صحابی ہو، مرید اس طرح کا معاملہ کرے جس طرح صحابہ نے رسول اللہ کی عظمت و خدمت کی ہے۔ پھر پیر پر حق ہے اس مرید سے پیار کرے، اس مرید کا اکرام کرے، اس مرید پر رحمت فرمائے، اس مرید پر شفقت کرے، اور یوں کہے کہ میرا ہاتھ میرے مرید کا ہاتھ ہے۔ اگر خادم محبت کرتا ہے، مخدوم شفقت نہیں کرتا تو مزہ نہیں آتا۔ کبھی کبھار بیوی بیچاری نیکوکار ہوتی ہے، ادب کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے، بیچاری کھڑے ہو کر حقوق سر انجام دیتی ہے۔ بعض شوہر بھی بڑے نیکوکار ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، مجھے تو دنیا میں حور مل گئی ہے، مجھے دنیا میں جنت مل گئی ہے، مجھے تو دنیا میں راحت مل گئی ہے۔ اللہ تجھے بڑھائے، اللہ تجھے جنت میں پہنچائے، اللہ تیرے درجے بلند فرمائے، اللہ تجھ پر راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب کا تجھے دیدار ہو جائے۔ بیوی خدمت کرتی ہے، شوہر دعائیں دیتا ہے۔ یہ گھر جنت کا ٹکڑا ہے، یہ گھر جنت کا گہوارہ ہے، یہ گھر سکون والا ہے، یہ گھر نور والا ہے، یہ گھر طمانینت والا ہے۔ ہاں، یہ گھر میاں بیوی دونوں اپنے حقوق پورے کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بیوی بیچاری نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، خدمت والی ہے، اطاعت والی ہے، نیند چھوڑ کر شوہر کی خدمت کرتی ہے، اپنے آپ کو تکلیف دے کر روٹی پکاتی ہے، پھر بھی شوہر جھڑکتا ہے، شوہر ناراض ہوتا ہے، بار بار تانے دیتا ہے، تنقید کرتا ہے، اذیت دیتا ہے۔ شوہر نامراد بن گیا، شوہر بے نصیب بن گیا، شوہر ظالم ہو گیا، شوہر بدبخت ہو گیا، شوہر فاسق ہو گیا۔ پھر یہاں مزہ نہیں رہا، اے شوہر تو نے اپنا حق پورا نہیں کیا، تو نالائق آدمی ہے۔ بیوی بیچاری خدمت گزار ہے، اطاعت شعار ہے، خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور تیری زبان ہر وقت خراب چلتی ہے۔ کیا ہو گیا تجھے؟ کیوں اپنے گھر کو برباد کر رہا ہے؟ کیوں گھر کو ضائع کر رہا ہے؟ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ کبھی کبھی مرید بیچارے محبت والے ہوتے ہیں، خدمت والے ہوتے ہیں، اطاعت والے ہوتے ہیں، قربانی والے ہوتے ہیں۔ پیر غافل ہوتا ہے، پیر صرف کھانے کے پیچھے ہوتا ہے، پیر نیند کے پیچھے ہوتا ہے، مرید کی قدر نہیں کرتا تو مزہ نہیں۔ مزہ تب ہوگا مرید اپنی محبت کا مظاہرہ کرتا ہے اور پیر اس پر رحمت و شفقت کی بارش برستا ہے۔
مرید پیر کے دیدار کے لیے مشتاق رہتا ہے اور پیر مرید کے دیدار کے لیے مشتاق رہتا ہے۔ پیر کہتا ہے مرید کھانا کھائے اور مرید کہتا ہے پہلے پیر میرا کھانا کھائے۔ یہ اس کی خوشی کے جذبہ میں ہے اور وہ اس کی خوشی میں جذبہ میں ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ جو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ہاں جی، پھر تو مزہ آئے گا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی محبت کا مظاہرہ کیا۔ عمرہ پہلے نہیں کرتا، حضور سے پہلے بیت اللہ کا طواف نہیں کرتا، حضور سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو نہیں چومتا۔ فرمایا پہلے میرے محبوب آئیں گے، محبوب حجر اسود چومیں گے، اس کے بعد غلام طواف کر سکے گا۔ عثمان غنی نے اپنی غلامی کا حق پورا کیا۔ حضور نے فرمایا عثمان کا مجھ پر آج حق ہو گیا ہے۔ عثمان نے میری محبت کا مظاہرہ کیا ہے، عثمان نے ادب و اکرام کا شیوا دکھایا ہے۔ آج مجھ پر اس کی محبت و شفقت کا حق بنتا ہے۔ فرمایا میری شفقت یہ ہے کہ رسول اللہ اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بناتا ہے۔ ہاں جی، یہ لفظ کہنا کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان بھی یہاں موجود ہیں، وہ بھی بیعت کر رہے ہیں، قربان نبی تیری رحمت و شفقت پر۔ ایک اور بات سنیے، حضور نے کون سا ہاتھ عثمان کے لیے بنایا؟ دو ہاتھ ہیں نا، یہ ہاتھ اور یہ ہاتھ۔ اگر بایاں ہاتھ رکھے یہ عثمان کا ہاتھ، پھر بھی سبحان اللہ، حق تو یہ ہے کہ وہ خادم صحابی ہے، بایاں ہاتھ کہے عثمان کے لیے۔ فرمایا بایاں ہاتھ نہیں، مجھے پیارے ہیں، میں اپنا دایاں ہاتھ عثمان کا بناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ عثمان کا بنایا۔ یہ بھی آپ کی عظمت ہے، یہ بھی آپ کی رحمت ہے، یہ بھی آپ کی شفقت ہے۔ فرمایا تیری محبت ہوگی، میری رحمت ہوگی۔ اسلام نے ہمیں یہی تو سمجھایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ لم یوقر کبیر کی توقیر ہوگی، کبیر کی تعظیم ہوگی، اور چھوٹے پر رحم ہوگا، چھوٹے پر کرم ہوگا، چھوٹا بڑے کا ادب کرے گا اور بڑا چھوٹے پر رحم کرے گا۔ یہی اسلام کا نظام بنے گا، یہی اسلام کا نظام ہے۔ حضور نے عام قاعدہ بتایا۔ اللہ سبحان اللہ، نبی کا پیار تو دیکھو۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسواک آ گئی۔ مسواک، کسی نے مسواکیں توڑی اور پیش کیا، حضور یہ آپ کے لیے مسواک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، ان میں ایک ٹیڑھا تھا، ٹیڑھا، اور دوسرا زیادہ سیدھا تھا۔ مسواک ایک سیدھی ہوتی ہے، کچھ تھوڑی ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ حضور نے ٹیڑھی مسواک اپنے لیے رکھی، جو سیدھی مسواک تھی وہ صحابی کو دی۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، حدیث۔ مسواک حضور کے سامنے آئی، ایک مسواک ٹیڑھی تھی اور دوسری مسواک سیدھی تھی۔ حضور نے ٹیڑھی مسواک اپنے لیے رکھی، جو سیدھی مسواک تھی وہ صحابی کو دی۔ صحابی نے عرض کیا حضور یہ مسواک سیدھی ہے، وہ ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی پھر مجھے دو، سیدھی اپنے رکھو۔ فرمایا چونکہ میں تجھے دے رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ سیدھی مسواک تیری ہو۔ ہاں، ایسا پیغمبر، ایسا رسول اللہ، ایسا پیار کرنے والا محبوب اللہ، نہ ایسا پیار کرنے والا محبوب اللہ۔ صرف ہر چیز میری ہو، میری ہو، میری ہو۔ وہ کہتا ہے میری ہو، لڑتی ہیں لڑتی، وہ کہتا ہے میری، وہ کہتے ہیں میری، لڑ رہا ہے۔ کبھی تو شرح صدر لائے گا، کبھی کرم طبع لائے گا، کبھی سخاوت باطن لائے گا، کبھی دل کی کشادگی لائے گا، کبھی پیار لائے گا، کبھی قربانی لائے گا، کبھی اصحار لائے گا، کبھی نثار لائے گا، کبھی یہ اچھی صفتیں لائے گا۔ اللہ والوں کی صحبت میں آنے، اللہ کے ذکر کرنے، اہل علم اہل تقوی کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد پھر یہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر سینہ کھلتا ہے، آدمی شیر یزداں بنتا ہے، شریعت کا پیروکار بنتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ پیار آپ کو بتایا رسول اللہ اور اس کے یار کا پیار۔ پھر ابھی آپ کو ایک اور پیار بتاؤں، رسول اللہ اور پروردگار کا پیار۔
یہ رسول اللہ ہیں، اس سے اللہ کا پیار کتنا ہے، اللہ کا پیار اپنے پیغمبر رسول اللہ سے۔ یہ بھی سنو، اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے حبیب جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں ظاہر میں تو آپ سے بیعت کرتے ہیں لیکن آپ سے بیعت نہیں، یہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ کلمہ انما حصر ہے، کلمہ حصر ہے، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں آپ سے نہیں، صرف اللہ سے بیعت کرتے ہیں، نہیں بیعت کرتے مگر اللہ کی۔ اس آیت مبارک میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا۔ اے میرے محبوب آپ سے میرا اتنا پیار ہے کہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ آپ سے بیعت نہیں کرتے، وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ نبی کی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت کہا، یہ اللہ کی طرف سے نبی سے پیار ہے۔ ایک نمبر دو، ید اللہ فوق ایدیہم، مسلمانوں کے ہاتھوں کے اوپر آپ کا ہاتھ ہے، ظاہر میں آپ کا ہاتھ، اللہ نے فرمایا آپ کا ہاتھ نہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کا ہاتھ ان مسلمانوں کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ ید اللہ، ید منا ہاتھ، اللہ منا اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق منا اوپر، ایدی جمع ہاتھ، ہم منا یہ مسلمان، مسلمانوں کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں کے اوپر ظاہر میں تو رسول اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ نے رسول اللہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اللہ نے رسول اللہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ ہے پیار، یہ ہے پیار۔ پیار سی کیسے ہوتا ہے؟ پیار محبت کیا ہے، اندرونی اکرام کیا ہے، دوسرے لفظ میں کہو شفقت کیا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے اس محبوب پر، اور حضور کی رحمت ہے صحابہ پر، حضور کی رحمت ہے امت پر۔ اللہ، اس موضوع پر اور بہت سی آیات ہیں، میں نے آپ کو یہ ایک آیت سنائی۔ حضرت عثمان غنی صحابی ہیں، ان کی محبت معلوم ہو گئی، اکثر سناتا ہوں، آج آپ کو پھر یاد دلائی، یہ واقعہ یاد دلایا، ذہن نشین کریں کہ صحابہ کرام کے دل میں حضور کی محبت تھی، اور محبت کے نتیجہ میں ادب و عظمت تھی، اکرام کرتے تھے۔ ٹائم تھوڑا ہے، حدیبیہ کے واقعہ میں حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف میں کہا کہ عروہ بن مسعود ثقفی جب آئے حدیبیہ میں حیران ہوا۔ حضور جب وضو کرتے تھے تو وضو کے قطرے زمین پر نہیں گرتے تھے، صحابہ قطروں کو پکڑ کر ہاتھوں پر مل کر اپنے منہ پر اور جسم پر پھیرتے تھے۔ بتاؤ یہ کس قسم کا آدم ہے، یہ کیا ہے؟ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے۔ واقعہ حدیبیہ میں حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پر جب وضو فرماتے تھے تو وضو کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں پڑتے تھے، زمین سے پہلے صحابہ ان کو پکڑتے تھے، پکڑ کر پھر اپنے منہ پر ملتے تھے اور جسم پر پھیرتے تھے۔ یہ ہیں صحابہ کرام، جن میں ایسی محبت ہو، اتنا ادب ہو، پھر یہ اطاعت میں بھی کمال کا اظہار کرتے ہیں، فرما برداری میں جذبہ دکھاتے ہیں۔ جب محبت زیادہ ہوتی ہے، اتنا ادب ہے، پھر حضور کی بات نہیں مانیں گے، بس زبان سے لفظ نکلنے والا ہوگا تو بس دھوم اپنی جانوں کو قربان کریں گے۔ یہ پانی والا مسئلہ تو آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوک منہ سے نکالتے، تھوک مبارک، بزاق تھوک نکالتے تو صحابہ کرام اس تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اس تھوک کو ہاتھوں پر پکڑ کر اپنے چہرہ اور جسم پر پھیرتے تھے۔ یہ مشکل ہے، وضو کے پانی کی بنسبت تھوک پکڑ کر اپنے چہرے پر ملنا، پھر چہرے پر جو سب سے افضل ترین جسم ہے، افضل ترین انسان کا حصہ ہے، چہرے پر تھوک کو ملنا، یہ کس کتاب میں ہے، یہ کس عقل میں ہے؟ بتاؤ یہ کس قانون میں ہے؟ یہ صحابہ کی محبت کے قانون میں ہے، یہ صحابہ کی محبت ہے۔ اللہ، کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے بلغم نکلتا تھا،
وہ گاڑھا تھوک جس کو بلغم کہتے ہیں، کبھی کبھار ناک سے پانی نکلتا تھا، بلغم ہو یا ناک کا پانی ہو، اس کو بھی زمین پر گرنے نہ دیتے تھے، پکڑ کر ہاتھوں سے چہرہ پر ملتے تھے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہاں جی، اگر آپ کسی کو ایسے تھوکیں یوں تو کتنا غصہ کرے گا؟ شرم بھی نہیں، بے حیا، بے عقل۔ اگر کوئی آدمی صرف ایک چھینک لے، تھوڑا چھینک میں یہ ناک کے پانی تھوڑا اڑتے ہیں قریب، اگر کسی کو ذرا برابر چھینک کا ایک قطرہ لگ جائے نا، وہ منہ ٹیڑھا کر کے طرف دیکھے گا، بے عقل، اتنا بے سمجھ، منہ بھی نہیں چھپایا، میری طرف یہ آپ کو چھینک کے قطرے آئے، اس کو غصہ آئے گا، غصہ۔ بتاؤ کہ کسی کا تھوک کیسے پسند آئے گا منہ پر پھیرنا؟ یہ تو طبیعت گوارا نہیں کرتی، یہ عقل حکم نہیں کرتی کہ کسی کا تھوک ہاتھوں پر پکڑو اور منہ پر پھیرو، یہ عقل کا کام نہیں، یہ طبیعت کا تقاضا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے یہ؟ میں آپ کو بتاؤں یہ مسئلہ طبیعت میں بھی نہیں، عقل میں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، پھر کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس سے بہت زیادہ محبت ہو جائے پھر آدمی اس کے زبان کو بھی چاٹتا ہے، اس کے تھوک کو بھی کھاتا ہے۔ سمجھ لیا؟ شاید کسی کو محبت لگی ہو کسی زندگی میں، پھر وہ محبوب کے ہونٹوں کو بھی چوسے گا، اس کے زبان کو بھی پکڑ کر وہ چاٹے گا اور تھوک کو بھی نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اب وہاں طبیعت نہیں چلتی، وہاں عقل کام نہیں کرتی، محبت غالب ہو گئی ہے۔ جب بشری و نفسانی محبت کا عالم یہ ہے کہ محبوب کے ہونٹ کو بھی چاٹتا ہے، محبوب کے زبان کو بھی چاٹتا ہے، محبوب کے تھوک کو بھی نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر جس کے اندر ایمانی و روحانی محبت آ جائے، پھر وہ تھوک کو اس طرح چاٹے گا، کہے گا یہی تو میری جان ہے، یہی تو میری روح ہے، مجھے مزہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیرے تھوک میں آیا ہے۔ تھوک کو پسند کرنا نتیجہ محبت ہے، محبت کا یہ نتیجہ ہے۔ پہلے محبت آتی ہے اور وہ محبت بھی غالب محبت آتی ہے، فرط محبت۔ اب تو بتا تیرے اندر نبی کی محبت کتنی ہے؟ نبی تو بتا تیرے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے؟ اللہ ہمارے زمانے میں جھگڑے بڑے ہوتے ہیں، جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، کہتا ہے جی یہ ناجائز ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ تو نے حدیثیں پڑھی ہیں؟ پہلے تو نے حدیثیں پڑھی ہیں؟ دبئی میں گیا، وہاں ایک آدمی نے کہا کہ آپ یہ کام کرتے ہو حدیث میں؟ میں نے کہا جی ہاں حدیث میں۔ کہ کہاں ہے حدیث میں؟ میں نے اس کو دکھایا، کہا کہ یہ بخاری ہے۔ میں نے کہا ہاں بخاری ہے، یہ دیکھو بخاری ہے۔ کہا یار یہ تو لکھا ہوا ہے۔ پھر ہمارے مولوی نے ہمیں کیوں نہیں سنایا؟ میں نے کہا ان کو جا کر پکڑو، کیوں آپ کو نہیں سنایا؟ حدیث تو ہے، آپ نے حدیث پڑھی نہیں، پوری زندگی حدیثوں کے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، تو حدیث سمجھنے کے لیے صرف اردو پڑھنا تو کافی نہیں، اس کے لیے کئی سال گزارنے پڑتے حدیث پڑھنے پڑھانے اور غور و خوض کرنے میں۔ فقیر نے بخاری شریف پڑھا بھی اور پڑھایا بھی، بخاری کی شرح عمدۃ القاری کا بھی مطالعہ کیا، ارشاد الساری کا بھی مطالعہ کیا، فتح الباری کا بھی مطالعہ کیا، اور بخاری شریف کے سارے حاشیہ کا مطالعہ کیا۔ بڑی محنت کر کے اس بخاری کو پڑھا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے میں آپ کو صحابہ کی زندگی پیش کر رہا ہوں۔ کسی جاہل کی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں، صرف اردو پڑھنے والے کی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ وہ جو شیخ الحدیث ہو، زندگی انہوں نے حدیثوں میں گزاری ہے، زندگی دینی کتابوں میں گزاری ہے، ان کی باتوں کو سنیں، ان کی باتوں سے آپ حقیقت اسلام سمجھیں، ان کی باتوں سے حضور کی زندگی سمجھیں، ان کی باتوں سے صحابہ کی محبت سمجھیں، ان کی باتوں سے آپ دل کی اصلاح لیں، ان کی باتوں سے باطنی فیض لیں، ان کی باتوں سے سنت اور شریعت سمجھ لیں، ان کی باتوں سے آپ کو ولایت ملے گی، ان کی باتوں سے آپ کو دنیا میں جنت کی خوشبو ملے گی۔ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ۔ اسی حدیبیہ کے مقام پر صلح طے ہو گئی، صلح کرنی ہے، صلح۔ حضور نے فرمایا معاہدہ کرو، ٹھیک ہے ہم اس سال واپس جاتے ہیں، آئندہ سال عمرہ قضا کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ سال آؤ، اس سال واپس جاؤ۔ حضور ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم صبر کرتے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے، لکھو لکھو لکھو۔ علی لکھو، علی کاتب تھے، علی نے لکھنا شروع کیا۔
हाज़ा मा क़ादा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये वही बातें हैं जिन पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मुआहिदा किया। काफिरों ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों लिखा, मोहम्मद के बाद रसूलुल्लाह का लफ्ज़ क्यों लिखा, लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। हज़रत अली ने जवाब दिया, अल्लाह का बंदा, शर्तों में गड़बड़ हो तो फिर गलत। अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी यही है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह भी यही है, मैंने रसूलुल्लाह लिखा, अभी मैं नहीं काटूंगा। उसने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे, फिर सुलह नहीं होगी, मुआहिदा नहीं होगा, काटो रसूलुल्लाह को, काटो, लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। जिद्दी इनादी दुश्मन, उसका काम ही यही, कहा नहीं। अली ने जवाब दिया कि अली का सर कट सकता है मगर रसूलुल्लाह का लफ्ज नहीं कट सकता। बस बात खत्म। बताओ अली का ये जवाब क्या है, ये बता। बुखारी में हदीस है, हजरत अली ने जो कुफारे मक्का कुरैश को जो जवाब दिया कि रसूलुल्लाह का लफ्ज नहीं काटूंगा, मैं लिख लिया, अभी नहीं काटूंगा, जो कुछ होना है हो। शोर मचा, उन्होंने शोर मचाया, अली का सर कटे तो कटे, नहीं लफ्ज नहीं मिटाएगा, फिर हमारा भी सर कटे तो कटे, हम भी सुलह नहीं करेंगे। जिद्दी अल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को फरमाया, अली झगड़े को छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं रसूलुल्लाह भी हूँ, इब्न अब्दुल्लाह भी हूँ, कोई बात नहीं, आप काटो, झगड़े को खत्म करो। अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका फरमान आंखों पर, मगर अली इस लफ्ज को हरगिज नहीं काट सकता। मौलवी साहब, मशहूर मकूला है, अल अम्रु फौकल अदब, अल अम्रु फौकल अदब, हुक्म अदब के ऊपर है। अगर पहले काटते तो बेअदबी, जब नबी ने हुक्म किया, अब बेअदबी नहीं। हजूर ने जब हुक्म किया तो तरीकत के कायदा में बेअदबी नहीं, क्योंकि अमर अदब के ऊपर है। अदब जरूरी है लेकिन अदब से ऊपर अमर है। अल अमरु फौकल अदब, अदब कमाल है, लेकिन जब अमर आया तो बेअदबी नहीं। अली अगर अब काटे अमर के बाद तो बेअदबी नहीं। अली ने कहा कुछ भी नहीं होगा, नहीं होना। अली हो और रसूलुल्लाह का लफ्ज काटे, कभी नहीं हो सकता। ये अली किस कायदे पर अमल करते हैं ये बताओ। अल अमर फौकल अदब तो कायदा है, इस कायदा पर अली क्यों अमल नहीं करते? जब हुक्म हुआ अली को, रसूलुल्लाह का हुक्म हुआ, अकल फिर यही तकाजा करेगी कि अमर के बाद अगर अली नहीं काटेगा तो अली बेअदब बनेगा, अली की मोहब्बत कम है, रसूलुल्लाह की जो बात नहीं मानता तो मोहब्बत कम है। लेकिन ऐसी बात नहीं, अली समझदार है, अली के पास इल्म है, अली के पास इरफान है, अली के पास कमाल है, अली हकायक जानते हैं, अली हम सबसे ज्यादा जानने वाले हैं। अली की पैरवी करेंगे, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलेंगे। जिस तरह इन्होंने रसूलुल्लाह का अदब किया, ऐसा अदब करके दिखाएंगे, फिर महबूब अजम व अरब बनेंगे। क्या हकीकत है ये? हकीकत ये है कि अमर की 26 किस्में हैं। नूरुल अनवार में और हवाशी में मौजूद है कि अमर की बहुत सी किस्में हैं। एक अमर वुजूबी है और एक अमर इस्तिहबाबी है, एक अमर इस्तिहज़ाई है, एक अमर तहक्कुमी है, एक अमर तरहुमी है, एक अमर तशफ़्फ़ुक़ी है। अमर की बहुत सी किस्में हैं। कभी कभार बड़ा आदमी मबनी पर रहमत और शफ़क़त अमर करता है, उसका भी दिल नहीं चाहता, वो भी गवारा नहीं करता, हकीकत में वो भी पसंद नहीं करता, लेकिन रहमत की वजह से हुक्म करता है कि झगड़ा मिट जाए, झगड़ा खत्म हो जाए। ये रहमत वाला अमर उसका कमाल है, और ये अमर वुजूबी नहीं, ये अमर लाजमी नहीं। अली जानते थे कि अमर वुजूबी नहीं है, ये अमर इस्तिहबाबी भी नहीं है, ये अमर मबनी पर तशफ़्फ़ुक़ व तरहुम है। इस अमर पर अमल न करना कमाल है। हजूर का अमर करना, हुक्म करना उनका कमाल है, और अली का अमल न करना अली का कमाल है। और ये सारा काम मोहब्बत का नतीजा है। पहले मोहब्बत आती है, मोहब्बत के बाद अदब आता है। जितना तुझे कामिल पीर से मोहब्बत होगी, नाइब नबी से मोहब्बत होगी, नाइब नबी का अदब होगा, नाइब नबी का इकराम होगा, उसके शहर का अदब होगा, उसकी जमात का अदब होगा, उसकी मजलिस का अदब होगा, उसकी तकरीर का अदब होगा, उसके घर का अदब होगा, उसके दर का अदब होगा, उसके शहर का अदब होगा, उसके अमर का अदब होगा, उसकी अजमत वाला ख्याल होगा, उसकी ताज़ीम का इरादा होगा। उसकी जितना आप अजमत करेंगे उतना अल्लाह की तरफ से रहमत और नेमत पाएंगे।
با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آج کل بیٹا ابا کا بے ادب بن گیا، بیوی شوہر کی بے ادب بن گئی ہے، ہر چھوٹا بے ادب بن گیا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت نہیں ہے، اللہ والوں کی مجلس نہیں ہے، اللہ والوں کی نظر و توجہ کو حاصل کرنے والا نہیں ہے، اللہ والوں کی صحبت میں آداب سننے والا نہیں ہے، اللہ والوں کی صحبت میں نور اسلام لینے والا نہیں ہے، اللہ والوں کی صحبت میں حقیقت قرآن دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ والوں کی صحبت میں راز اسلام سمجھنے والا نہیں ہے، تو پھر بے ادب بنے گا۔ جو بے ادب بنے گا وہ بے نصیب ہوگا، جو با ادب ہوگا وہ با نصیب ہوگا، محبوب رب کریم ہوگا، محبوب رب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، دین دنیا کے کمالات کا جامع ہوگا۔ جو با ادب ہوگا مطلق با نصیب ہوگا۔ اللہ، صحابہ تو ادب والے تھے، کیوں عثمان بنا، کیوں علی بنا؟ اس لیے تو علی بنا کہ حضور سے محبت کرتے تھے، حضور کا ادب کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا، حضور نے پھر سختی تو علی پر نہ کی، ناراض بھی نہیں ہوئے، سمجھتے تھے علی محبت میں ہے، علی حق پر ہیں، علی کاغذ مجھے دو۔ حضور نے خود رسول اللہ کا مٹایا اور خود ابن عبداللہ لکھ دیا۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مدرسے میں ظاہراً پڑھنے والے نہیں تھے، لکھنے کا طریقہ سیکھنے والے نہیں تھے۔ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ بغیر پڑھے لکھے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ حضور کا معجزہ، خود لفظ کو کاٹا۔ یہ صحابہ کی زندگی دیکھو، کیسی زندگی تھی، اس دربار سے در، اس سے در۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ عجب ہے، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو اور نبی سے ایک دوسرے کی طرف بات چیت نہ کرو۔ اگر کرو گے تمہارے اعمال سارے تباہ ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قرآن پڑھا کبھی؟ قرآن بار بار پڑھ، پوری سورۃ حجرات پڑھ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قرآن پڑھنے کے لیے آیا، پھر سمجھنے کے لیے آیا، پھر عمل کرنے کے لیے آیا۔ تو پڑھتا بھی نہیں، پڑھتا انگریزی کتابیں ہیں اور کہتا ہے مجھے دین کا پتہ ہے۔ دین کا ایسے پتہ ہوتا ہے؟ تجھے تو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ ترجمے کے بعد پھر تفسیر چاہیے، تفسیر کے بعد اس کے اندر تحقیق چاہیے، تحقیق کے بعد تدقیق چاہیے، تدقیق چاہیے۔ تجھے نہ ترجمہ آتا ہے، نہ پھر تفسیر آتی ہے، نہ تحقیق ہے، نہ تدقیق ہے، بس صرف زبانی دعویٰ ہے۔ کیسے ہوگا اے بھائی جان، اے پیارا، کیسے ہوگا؟ یا ایہا الذین آمنوا، اللہ کہتا ہے اے ایمان والو سنو، اے ایمان ہے، ایمان والو سنو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، ان تحبط، تمہارے سارے عمل تباہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، یہ بے ادبی ہو گئی نا، یہ بے ادبی ہو گئی تو آپ کے اعمال سارے تباہ ہو جائیں گے اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر بڑا نقصان تو یہ ہے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، سمجھے گا میں بڑا مولوی ہوں، خدا کے نزدیک بالکل ختم ہے وہ۔ تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ اللہ سبحان اللہ، جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ کے سامنے جھکی کرتے ہیں، پست کرتے ہیں، ادب سے بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل تقوی سے خالص ہے۔ تقوی والے وہی ہیں جو ادب والے ہیں، اندر کے روشنی والے وہ ہیں جو ادب والے ہیں۔ قرآن ہے یہ، قرآن
اللہ سبحان اللہ، واہ حضرت علی تیرا ادب، واہ ادب عمر فاروق دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو جب خنجر لگا نماز کے حالت میں تو آپ کو گھر پہنچایا گیا، یہ پیٹ مبارک شک تھا، پھاڑا گیا تھا، آنتڑیاں باہر، جو دودھ پیتے وہ بھی باہر نکلتا تھا، تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، عبداللہ آپ جاؤ، میری زندگی کی ایک خواہش ہے، پوری دنیا وما فیہا ملے، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی مجھے یہ ایک چیز ملے جس کے لیے ابھی آپ کو بلایا، میری زندگی کی سب سے بڑی اور اعلیٰ درجہ کی خواہش ہے، کاش کی پوری ہو جائے۔ جاؤ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کرو کہ والد صاحب کی آخری دن ہیں، اجازت دے کہ روضہ مبارک میں ابو بکر صدیق کے پیچھے مجھے بھی آپ دفن کریں، روضہ اطہر میں میں بھی دفن ہو جاؤں۔ بی بی صاحب اجازت لیں، اگر اجازت دیں تو سبحان اللہ میری اتنی بڑی خوشی ہوگی کہ پوری دنیا میں ایسی خوشی ہے ہی نہیں۔ اگر اجازت دیں پھر میرے مرنے کے بعد بھی مجھے وہاں لے جاؤ روزے کے سامنے، پھر دوبارہ روکو، دوبارہ اجازت لو، اگر پھر بھی اجازت دیں تو دفن کرو، اگر اجازت نہ دیں کچھ بھی نہ کہو، جھگڑو بالکل نہیں، مجھے جنت البقیع میں جا کر دفن کرو۔ عبداللہ روانہ ہو گئے، مختصر عبداللہ دوستوں کو کہا جب عبداللہ واپس آئیں قریب آئیں مجھے بتانا، بیٹا جب واپس آئے پیغام لے کر تو مجھے بتانا، قریب آئے تو بتانا۔ حضور حاضر، امیر المومنین ہیں، کئی ممالک کے خلیفۃ المسلمین، سمجھو بادشاہ ہیں، کافر نام سن کر ایسے کامتے تھے، وہی امیر المومنین عمر فاروق اعظم ہیں۔ جب عبداللہ قریب ہوئے صحابہ نے دوستوں نے عرض کیا حضور عبداللہ آ رہے ہیں، بس عبداللہ قریب آئے، آپ لیٹے ہوئے تھے بیمار، فوراً جوشی سے کھڑے ہو گئے، لیٹے تھے بالکل کھڑے ہو گئے سیدھے، لوگ ڈر گئے کیا ہوا حضرت کو، بالکل کھڑے ہو گئے، لوگوں نے فوراً آنتڑیوں کو پکڑا روکا، حضور خیر فرمایا کوئی بات نہیں، عبداللہ نبی کی بیوی کا پیغام لا رہے ہیں، حضور کے بیوی کے ادب کی وجہ سے کھڑا ہو گیا۔ عمر کی زندگی دیکھ، عمر کی محبت دیکھ، عمر کا ادب دیکھ، کس کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں ہے، پڑھا کبھی بخاری پڑھا صحیح، سمجھا صحیح، بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یاد کر یہ حدیثیں بھی سنا کر، صرف وہ حدیثیں نہ سن، یہ حدیثیں بھی سنا کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب قریب آئے، اطلاع دی گئی حضور صاحبزادہ قریب آئے ہیں تو فوراً ٹپے لگا کر کھڑے ہو گئے، طبیعت ناساز ہے، طبیعت مریض ہے، بالکل ناخوش ہے، کچھ پرواہ نہ کی، ایمانی قوت نے آپ کو کھڑا کر دیا، محبت کی طاقت نے آپ کو برپا کر دیا، کھڑے ہو گئے، آنتڑیاں باہر لڑک رہی تھی، صحابہ نے آنتڑیوں کو ہاتھوں سے پکڑ کر روک دیا، عرض کیا حضور خیر ہے، آپ نے جواب دیا کہ ادب کی وجہ سے آج عمر کھڑا ہو گیا ہے، ظاہر میں رسول اللہ نہیں آ رہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ نہیں آ رہی، ام المومنین کا سفیر آ رہا ہے، سفیر کے ادب کو نبی کا ادب سمجھ رہے ہیں، یہ ہے عمر فاروق کی محبت، یہ ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ادب و تعظیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة محمودا الذي بعثته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تغفر